بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وقال اللہ تبارک وتعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کی اس مبارک نشست میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج ہماری نشست میں ہمارے پرانے دوست اور قبلہ استادی مکرم جلوہ فرما ہوئے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی احباب اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارا بیٹھنا ہمارا دنیا کے لیے ہدایت کا اور آخرت کے لیے نجات کا سبب بنائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسان لفظوں میں معنی یہ ہے کہ آپ سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے رتبہ درجہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، کہ کوئی بھی آپ سے بڑھ کے فضیلت والا نہیں ہے، اور یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور جو فرد اس عقیدے سے منہ پھیرے گا وہ اہل سنت سے اپنا منہ پھیر لے گا۔ تو یہ عقیدہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے کہ جس نے اہل سنت میں رہنا ہے اس کو اس عقیدے پہ قائم رہنا ہوگا اور اس عقیدے پر پیرا دینا ہوگا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے۔ ایک ہے افضلیت اور ایک ہے فضیلت۔ فضیلتوں میں کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہیں کہ وہ ان کو جزوی طور پر میسر ہیں، اور وہ چیزیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو میسر نہیں، لیکن یہ جو افضلیت ہے یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ ان کی وہ ساری فضیلتیں اس افضلیت کے معنی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو شرف آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جو مرتبہ ان کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اسی طرح جزوی طور پر انفرادی اعتبار سے فضیلتیں اصحاب رسول علیہ السلام اور اہل بیت طاہر رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو میسر آئیں، لیکن وہ فضیلتیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے معنی ہوں، ٹکراتی ہوں، ایسی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال جل وعلا اور اس کے رسول علیہ السلام اور جملہ صحابہ بشمول مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، آپ نے سب کے سب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول علیہ السلام کے بیان کردہ فرامین سے
اور اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اجماع سے یہ عقیدہ ہم تک پہنچا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ جو فضیلت والی شخصیت ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم کسی کی بھی فضیلت کا انکار نہیں کریں گے، جو جس کو فضیلت حاصل ہے اس کو اسی طرح تسلیم کیا جائے گا، اسی طرح مانا جائے گا۔ لیکن جس طرح جناب مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم نے اپنی شخصیت پر، اپنی ذات پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو بیان کیا، ان کے افضل ہونے کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے جس انداز کے ساتھ آپ نے بیان کیا اسی انداز کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جملہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جس کی افضلیت پہ جمع تھے اور ان کی افضلیت سے کوئی انکار نہیں تھا، تو وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار آپ کے مناقب ہیں۔ صدیق ہونا آپ کی یہ فضیلت ہے، صدیق ہونا، اس طرح آپ کا اول ہونا، اسی طرح بے شمار پہلو موجود ہیں، ان کی حیثیت اپنی جگہ۔ لیکن یہ جو عقیدہ ہے کہ سب سے افضل ہونا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کو ہم نے باقی ساری فضیلتوں پہ سب سے بالا تر رکھنا ہے۔ جس طرح باقیوں کو پہرا دینا ہے اسی طرح اس پر بھی پہرا دینے کا اہتمام کرنا ہے کہ یہ عقیدہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، رسول کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا اور سارے صحابہ اس پہ جمع ہو گئے۔ اب چلیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال جل وعلا نے قرآن مجید میں سورۃ اللیل کے اندر ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ ان قریب وہ جو سب سے زیادہ متقی ہے اسے دور کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ آج کی جو گفتگو ہے یہ ساری دلائل کے لحاظ سے ہوگی، یعنی کہ آپ نے کچھ سمجھنا ہے، تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اس کو دور کر دیا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب یہ لفظ ہے اتقا، جمہور جو مفسرین ہیں ان کا اس پر اجماع ہے، یعنی کہ وہ سارے کے سارے اس بات پہ اکٹھے ہیں کہ یہاں وہ شخص جس کو سب سے زیادہ متقی کہا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب یہاں یہ بھی سنتے چلے جائیے کہ فضیلت کا معیار، سب سے زیادہ فضیلت کا یعنی کہ اتقا کا جو پہلو ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے جو فضیلت کا ہمیں ترازو عطا فرمایا ہے کہ کس بنیاد پر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بندہ اس حیثیت کا حامل ہے، تو وہ اساس، وہ بنیاد، وہ ترازو، وہ تقوی ہے۔ ایک ہے نسبی اعتبار سے کوئی بندہ فضیلت والا ہے، ایک ہے حسب کے اعتبار سے کوئی فضیلت والا ہے، ایک جزوی اعتبار سے کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے۔ یہ جو افضلیت کا جو پہلو ہے اس کو اس لحاظ سے حاصل نہیں ہوگا، افضلیت کا جو پہلو ہے وہ اس لحاظ سے حاصل ہوگا کہ قرآن کے ترازو پہ کون اترتا ہے پورا۔ اور قرآن کا ترازو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو وہاں ہم نے قرآن مجید میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جو تم سے سب سے زیادہ متقی ہے اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ تو یہاں اس سے مراد حضرت ابو بکر ہیں، تو ادھر رب تعالیٰ فرماتا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، تو اس لحاظ سے یعنی کہ وہاں جس کو اتقا کہا گیا اور یہاں جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو متقی ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، تو ان دونوں سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی کہ جو سب سے زیادہ متقی شخصیت ہیں، جن کے تقوی کی بنیاد پر رب ذوالجلال جل وعلا نے انہیں اپنی بارگاہ سے سب سے زیادہ افضل ہونے کا شرف عطا فرمایا، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب اس پر قرآن مجید کی آیہ کریمہ سننے کے بعد حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جانے سے پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل اس لیے نہیں ہیں کہ آپ خلافت میں پہلے ہیں، اس لیے افضل نہیں ہے، بلکہ چونکہ آپ سب سے زیادہ افضل تھے
مرتبہ میں سب سے زیادہ عزت والے تھے، مقام والے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مرتبہ آپ کا تھا، اس لحاظ سے سب سے پہلے خلیفہ آپ ہوئے۔ یعنی کہ اصل کیا ہے؟ آپ کا سب سے زیادہ افضل ہونا، اس پر آپ کو خلافت کا سلسلہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک دوسری دلیل اس سے ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ مصلی پر جائیں اور جا کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو اب ابو بکر، حالانکہ اس وقت سارے صحابہ موجود ہیں اور شرف اور فضیلت کے اعتبار سے ہر ایک کو درجہ حاصل ہے، لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت اور بزرگی جس کو حاصل تھی بشمول مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس بات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ صدیق اکبر کو کہو کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز ادا کریں، نماز پڑھائیں۔ اب ساتھ یہ بھی سنتے جائیے کہ اصل ہے دین، دنیا اصل نہیں ہے، دین اصل ہے، اور دین کا جو سب سے اہم جز ہے وہ ہے نماز۔ دین کا اہم جز کیا ہے؟ نماز۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کو اپنے بعد لوگوں کے لیے امامت کے طور پر منتخب فرمایا دین میں، وہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس اعتبار سے حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم فرمایا کرتے تھے کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے منتخب فرمایا، ہم نے اس کو اپنی دنیا کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ ہے اصول، یاد رکھیے گا کہ جو دین اصل ہے تو دین کے لیے جس کو منتخب کیا گیا اس کو باقی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی دنیا کے لیے منتخب فرما لیا۔ اب آگے بڑھتے ہوئے حدیث طیبہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو باقاعدہ طور پر بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مقام پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ ہیں، کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل گئے، قدموں میں چال کے لحاظ سے آگے نکل گئے۔ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی فرد پر سورج نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا سوائے ابو بکر کے جو سب سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے بعد جو شخصیت سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں، وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے ہی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا۔ سلمہ بن اکو مرفوعاً اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خیر الناس بعدی الا ان یکون نبیا، فرماتے ہیں کہ نبوت کے علاوہ پہلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی سب سے زیادہ جو افضل شخصیت ہیں لوگوں میں، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب یہاں ایک فرق میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، بعض لوگ اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ جو آپ کی افضلیت ہے یہ صحابہ پر ہے، آل بیت پر نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، آل بیت اطہار کا اہل بیت ہونا یہ بعد میں ہے، صحابی ہونا یہ پہلے ہے، آل بیت ہونا یہ ان کا شرف زائد ہے جو رب ذوالجلال جل وعلا نے انہیں عطا فرمایا۔ اسی اعتبار سے اس کا فیصلہ خود مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم نے بھی بیان فرما دیا۔ آگے اس کو میں انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم نے برسر منبر جملہ افراد کے درمیان اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جملہ صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو شخصیت ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر خیر الاولین والآخرین وخیر اہل السماوات والارضین الا النبیین والمرسلین۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوں میں سے افضل
پچھڑوں میں سے افضل، ہر زمین والے سے اور آسمان والے سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر هذه الامہ، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس امت میں سب سے افضل جو شخصیت ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھری مجلس میں تشریف فرما ہے، آپ نے مجلس پر نگاہ دوڑائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیق اکبر ظاہراً نظر نہیں آئے۔ تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا گیا رسول اللہ ابھی نہیں پہنچے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابھی مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے، ابھی مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ اے محبوب، آپ کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں دیکھیے، ایک قرآن مجید کی آیہ کریمہ میں نے رکھی، 4 احادیث طیبہ قریباً آپ کے سامنے رکھی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ایک ہے جزوی فضیلت، جیسا کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو یہ فضیلت آپ کو حاصل ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدر کا میدان، خیبر کا میدان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل جھنڈا اسے عطا کیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہوں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی یہ طبیعت میں سوچ نہیں آئی کہ مجھے جھنڈا دیا جائے یا سرداری دی جائے، لیکن اس وقت جب سرکار نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہوں گے، تو اس کیفیت کے سبب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش کہ وہ میں ہوں، کاش وہ جھنڈا مجھے دیا جائے۔ تو دوسرے دن جب آواز دی گئی، پکارا گیا کہ وہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں وہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم ہے، تو یہ ان کی جزوی فضیلت ہے جو ان کو حاصل ہے، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کلی طور پر جملہ جو صفات ہیں ان میں جامع ہونے کے اعتبار سے اور کامل ہونے کے اعتبار سے یہ شرف جس کو حاصل ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم تشریف فرما ہے، آپ نے صحابہ سے پوچھا، اپنے ساتھیوں سے، اے میرے صحابہ، اے میرے دوستو، ذرا بتاؤ اشجع الناس کون ہے؟ سب سے زیادہ شجاع شخصیت کون ہے؟ سب سے زیادہ بہادر شخصیت کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ مولا کائنات آپ سے زیادہ شجاع کون ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ شجاع ہونا، شجاعت، یہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کا وصف ہے، تو آپ سے عرض کیا گیا کہ حضرت آپ سے بڑھ کے شجاع کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں شجاع ہوں، لیکن میں اشجاع کی بات پوچھ رہا ہوں، یعنی کہ جو سب سے زیادہ جو بہادر ہے شخصیت، اس کا جو ہے وہ تذکرہ کرو، وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت پھر آپ ہی بتائیے کہ سب سے زیادہ شجاع کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ شجاع حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ ہے کہ ایک ہی صفت ہے، لیکن اس صفت میں جامع ہونا اور اس صفت میں کامل ہونا، یہ وصف اللہ نے کس کو عطا فرمایا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، آپ نے پوچھا، ایک دفعہ سوال کیا کہ مومن آل فرعون افضل ہے یا حضرت ابو بکر افضل ہے؟ اب اس کا قصہ کچھ ایسے ہے کہ فرعون کے دور میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا جو کہ فرعون کے دربار میں تھا، اس نے ساری زندگی اپنا وقت فرعون کے دربار میں ہی گزارا، تھا مومن۔ جب فرعون چاہتا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر کسی طرح ہاتھ اٹھاؤں تو وہ آپ کو آگے سے کسی نہ کسی طریقے سے فرعون کو روک دیتا۔ اب ایمان چھپا کے اپنے نبی علیہ السلام کی حفاظت ہو رہی ہے، اس لحاظ سے پوچھا گیا کہ مومن آل فرعون افضل ہیں یا حضرت ابو بکر افضل ہیں؟ لوگ خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ آپ نے فرمایا خاموش کیوں ہو؟ بات واضح ہے کہ مومن آل فرعون وہ تھا جس نے اپنا ایمان چھپا کے اپنے نبی علیہ السلام کی حفاظت کی، اور حضرت ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے ایمان کا اعلان کر کے سرکار کی حفاظت فرمائی۔ اس اعتبار سے، اور پھر ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ساری زمین کو
مومن آل فرعون سے بھر دیا جائے کہ ساری زمین پر مومن آل فرعون ایک طرف ہو جائیں اور حضرت صدیق اکبر ایک طرف ہو جائیں تو صدیق اکبر والا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو یہ ہے کہ صفات میں افضل ہوں، صفات میں جامع ہوں، صفات میں کامل ہوں، تو یہ کون شخصیت ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں تک تو تھا حضرت رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے، اب سنتے جائیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مہاجرین و انصار، ان کا مجمع لگا ہے۔ اس مجمع میں یہ بحث چل پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حبیب کریم علیہ السلام کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جس کو افضل جانتے تھے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم۔ اچھا، کسی کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ تو صحابہ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے تھے، رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی کوئی ایسی خبر پہنچی ہو تو سرکار نے اس پر جو ہے وہ اپنی طرف سے مہر جو ہے وہ تصدیق کی مہر لگائی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ کننا نقول ورسول اللہ حی، کہ ہم کہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے، یعنی کہ ساری دنیا میں موجود تھے، اس وقت آپ کی موجودگی میں کلام کیا جاتا تھا کہ آپ کے بعد اس امت میں جو سب سے افضل شخصیت ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ادھر سے آپ نے سنا کہ سرکار نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی آپس میں بیٹھ کر جب باتیں کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ تو پوچھتے تھے کہ سب سے افضل کون ہے، تو یہی بیان کیا جاتا تھا کہ سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب چلتے ہیں حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ مولا کائنات آپ بتائیے، کیونکہ اس وقت خاص طور پر آپ کی آڑ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کی جاتی ہے، اور یہ انتہائی گمراہ کن سوچ ہے کہ ہمارے نزدیک مولا کائنات کی فضیلت، آپ کا شرف، آپ کا مرتبہ اور مقام ہماری سر آنکھوں پر، لیکن سوال یہ ہے کہ جس شرف کو خود مولا کائنات نے بیان فرمایا، جس شرف کو مولا کائنات نے بھری مجلس کے اندر اور برسر ممبر بیان فرمایا، اس کا کیا کیا جائے؟ بلا شبہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کی بڑی فضیلت ہے، لیکن وہ سوچے کتنی فضیلت والا ہے جس کی فضیلتوں کو مولا کائنات بیان کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم تواتر کے ساتھ یہ قول موجود ہے کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم سے حضرت محمد بن حنفیہ آپ کے صاحبزادے، انہوں نے پوچھا کہ اے مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم، اے میرے ابا جان، ذرا بتائیے اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آپ ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، آپ ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، لیکن یاد رکھو اس امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی کہ اس انداز کے ساتھ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کے ایک بڑے قریبی محب حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سرکار سے بڑی محبت تھی، مولا کائنات سے بڑی محبت تھی، اور اس محبت میں ان کی سوچ یہ تھی کہ شاید مولا کائنات سے افضل کوئی نہیں۔ انہوں نے باہر صحابہ کے درمیان جب یہ باتیں سنی کہ صحابہ جس کو افضل کہہ رہے ہیں ساروں میں سے وہ تو حضرت صدیق اکبر ہیں، تو ان کی طبیعت میں ملال آ گیا۔ یہ حضرت مولا کائنات کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے چہرے کا ملال دیکھا، محسوس کیا، اور پوچھا کہ اے ابو جحیفہ، کیا معاملہ ہے، کیوں ایسی کیفیت ہے؟ تو جحیفہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگ کہتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ صحابہ میں افضل ہیں وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، لیکن میری طبیعت آپ کی طرف مائل ہے۔ حضرت ابو جحیفہ حضرت مولا کائنات جحیفہ کو ہاتھ سے پکڑ کر لے گئے اندر، اور آپ نے فرمایا کہ جحیفہ جو بات حق ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اس امت میں حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ فضیلت، اب یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا
کہ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ حق مولا کائنات کی طرف تھا، آپ حق والے تھے، جدھر آپ جاتے حق ادھر مڑ جاتا، تو یہاں بھی یہ آپ ہی کا حق تھا کہ آپ اس کو بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے جو افضل شخصیت ہیں وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ اب یہ شان اتنی وراء الورا ہے، اور اس پر آپ نے اس انداز کے ساتھ پیرا دیا، یہ نہیں کہ صرف بیان کیا بلکہ پیرا دیا۔ اور پیرا کس انداز کے ساتھ دیا؟ جب اس وقت رافضی پیدا ہو گئے۔ یاد رکھیے لفظ شیعہ کا معنی ہے گروہ، اور مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کے دور میں شیعان علی یعنی کہ حضرت علی کا گروہ کے صورت میں ایک گروہ پیدا ہوا۔ ان میں صحابہ بھی تھے، اور وہ بھی تھے جو صرف زبان سے کلمہ پڑھ رہے تھے، اندر خبث چھپایا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے ایسے غلیظ نظریات لوگوں کے درمیان عام کرنا شروع کیے کہ جیسے کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کو نعوذ باللہ اللہ کہنا، یا حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کو جناب صدیق و فاروق سے افضل جاننا، یا یہ کہنا کہ نبوت ملنی تھی حضرت سیدنا مولا کائنات کو نعوذ باللہ اور مل گئی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم جب آپ نے یہ کلمات سنے کہ اس طرح کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ایسا کلام کر رہے ہیں کہ جو حق والا نہیں ہے، تو آپ نے اس وقت یہ کلام جاری فرمایا۔ خود سوچئے گا کہ مولا کائنات سے بڑھ کے دین متین کا عالم کون تھا اس وقت؟ آپ سے بڑھ کے دین کو جاننے والا، حدود کے قائم کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم نے اس بات کو کہ میری طرف منسوب کر کے کہا جا رہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ حضرت صدیق و فاروق سے افضل ہیں، یہ جو بات آپ کی طرف منسوب کی جا رہی تھی یہ آپ پر الزام لگایا جا رہا تھا، اور کسی پاکیزہ طبیعت شخص پر، مرد و عورت پر الزام لگانا یہ بہتان ہے، اور بہتان کی سزا 80 کوڑے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ علی صدیق و فاروق سے افضل ہیں تو وہ مجھ پہ بہتان لگائے گا، اور اس کی سزا علی اس کو 80 کوڑے دے گا، یعنی کہ 80 کوڑے ہونا یہ اس کے لیے سزا ہوگی۔ اور دوسری طرف حضرت صدیق اکبر کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو افضل کہنا یہ حضرت علی کی سنت اور یہی اہل سنت کا طریقہ ہے، یہی اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے۔ اب قرب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، قرب کے لحاظ سے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک فرد نے سوال کیا کہ اے حضرت ذرا بتائیے تو صحیح آپ کے نزدیک حضرت ابو بکر کا کیا مقام ہے؟ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ وہ اس وقت کہاں ہیں، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ کہنے لگے سرکار کے قریب۔ آپ نے فرمایا جتنا ادھر قریب ہیں اتنے ادھر قریب ہیں۔ یہ ہے مرتبہ اور مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قول شریف موجود ہے کہ لوگوں نے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کو جب یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اے اللہ مجھے خلفائے راشدین مہدیین کے طریقے پر چلا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ خلفائے راشدین مہدیین کون ہیں؟ ہمارے ان کے نزدیک تو وہی تھے، یعنی کہ مولا کائنات، اس سے دوسرا کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ اے اللہ مجھے خلفائے راشدین مہدیین کے طریقے پر چلا، تو آپ سے پوچھا گیا خلفائے راشدین مہدیین کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا خلفائے راشدین سرکار کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ ہیں وہ پہرے والے لوگ جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر حق والا کردار ادا کیا۔ اب یہاں تک تو تھا کہ یہ وہ اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان معاملہ۔ اب سنتے جائیے، ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں اہل سنت و جماعت کے، ان سب کا یہی عقیدہ تھا کہ افضل البشر بعد انبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا اگر تابعین میں دیکھیں تو حضرت امام زین العابدین سے شروع ہو جائیں، ادھر حضرت سیدنا امام حسن بصری سے شروع ہو جائیں، ادھر حضرت اویس کرنی سے شروع ہو جائیں، یعنی کہ یہ اجلہ تابعین میں سے ہیں۔ اگر ان سے شروع ہو جائیں اور چلتے چلتے حضرت پیر میر علی شاہ تک آ جائیں تو سبھی کا یہی عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی میں آپ کے سامنے چند ایک اقوال رکھتا ہوں، پھر ہم بات کو ختم کرتے ہیں
حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ بڑی اس دور کے اندر سنبھالنے والی باتیں ہیں، طبیعت میں اتارنے والی، ہمیشہ اس کو سامنے رکھ کے چلنے والی باتیں ہیں۔ فی زمانہ فتنہ عام ہے، گلی گلی محلے محلے میں بیٹھے تھڑے پر بیٹھے لوگ باتیں کرتے نظر آتے ہیں، تو یہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جن کو رب نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق و فاروق اور پھر تابعین کے لڑی سے لے کر جن کو ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سبھی اسی عقیدے پہ تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت وہ کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر، پھر کون ہے؟ حضرت عمر فاروق، پھر کون ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، کوئی فضیلت والا نہیں سوائے حضرت علی کے۔ ایک طبقہ وہ جو کہتا ہے کہ سارے برابر ہیں، ہمارے نزدیک کوئی جو ہے وہ کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا وہ جو درجات کو بھلا دے وہ رافضی ہے، اور جو درجات کو ملا دے کہے سب برابر وہ خارجی ہیں، اور جو درجے کو قائم رکھتے ہوئے سب کو مانے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ جو درجوں کو قائم رکھتے ہوئے، یعنی کہ جس کا جو درجہ ہے اس کو اس کے درجے پر رکھا جائے گا اور پھر مانا جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت امام اعظم سے پوچھا گیا کہ اے امام اعظم بتائیے اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ شیخین کو افضل جاننا اور خطنین سے محبت کرنا۔ اب شیخین کون ہیں؟ جناب صدیق و فاروق، ان کو افضل جاننا، اور خطنین یعنی کہ سرکار کے جو داماد ہیں حضرت عثمان و علی کرم اللہ وجہ کریم، ان سے محبت کرنا۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ اب دیکھیے درجات قائم رکھے گئے، درجات میں جو ہے وہ بالکل بھی ہیر پھیر نہیں کی گئی کہ جس کا جو درجہ ہے اور جو درجہ سرکار کی بارگاہ سے چلا، یہ ہم نے نہیں بنایا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اجماع صحابہ ہے اس پر کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اجماع صحابہ کی کیا حیثیت؟ تو یاد رکھیے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ ہم امتی ہیں بعد میں، سرکار کے صحابہ امتی ہیں پہلے، تو وہ سارے کے سارے اس بات پہ جمع ہیں کہ جو سب سے افضل شخصیت ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ صدیق اکبر کی اس افضلیت پر یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف امام اعظم ہی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جملہ جو پیران طریقت ہیں اور مشائخ شریعت ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات پہ جمع ہیں کہ جو سب سے افضل شخصیت ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ اگر کوئی ایک عالم علماء میں سے کوئی ایک فرد اس کیفیت سے انکار کرے تو اس ایک فرد کے انکار کو سب کا انکار نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس ایک فرد کا اس کا ذاتی معاملہ سمجھا جائے گا، اور ذاتی معاملے کے لحاظ سے اس کے قول کو باقی اقوال پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ جس پر جمہور امت قائم ہے اس کو لیا جائے گا، اور جمہور امت کس پہ قائم ہے؟ حضرت سید۔ اور پھر یہاں یہ بھی میں بات واضح کرتا چلوں، ایک ہے بعد میں علماء کا اجماع، یعنی کہ فقہاء کا اجماع، کسی علاقے میں کسی جگہ کسی مسئلے پر اجماع ہو گیا۔ ایک یہ ہے اجماع کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک قول پر سارے فقہاء اکٹھے ہو جائیں اور اس پر متفقاً چلتے ہوئے اپنی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان بات کو پیش کر دیں۔ ایک ہے یہ اجماع، اور ایک ہے صحابہ کا اجماع۔ ٹھیک ہے، عام لوگوں کا علاقائی اجماع جو ہے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن صحابہ جس پر سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اس اجماع کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور وہی اجماع ہے جس کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت والا اجماع کہتے ہیں۔ یعنی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ سے افضل، یہ سارے صحابہ کا اجماع ہے، اور یہ اجماع ان کی ذوات کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لحاظ سے ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے لحاظ سے کلام کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سارے صحابہ فضیلتوں والے اور سارے صحابہ ولایت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پہ فائز، لیکن فرماتے ہیں کہ جہاں سارے اصحاب کی ولایتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ جا کے صدیق اکبر کی ولایت شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ سب کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ آگے چلتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آغاز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جہاں مرتبہ صدیقیت ختم ہوتا ہے وہیں سے آگے مرتبہ نبوت شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہاں یہ بھی بات واضح کرتا چلوں، بعض لوگ اس پہلو کی طرف بھی آتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم بھی صدیق ہیں۔ ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، آپ بھی صدیق ہیں، لیکن آپ صدیق اصغر ہیں۔ جو صدیق اکبر ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس اعتبار سے جو پہلو تھا میں نے وہ سارے کا سارا اختصار کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ میں یہ ایک مسئلہ اور کر کے، ایک ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت۔ افضلیت پر اجماع ہے، اس کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ یہ ایک پہلو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، افضلیت پر اجماع ہے اور صحابہ کا اجماع قطعی کے درجے پہ ہوتا ہے، کفر نہیں ہے لیکن گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو بندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا انکار کرے گا وہ صحابہ کے اجماع کا انکار کرے گا، اور اس اجماع کے انکار کرنے کے سبب وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا، اہل سنت میں نہیں رہے گا۔ اس اعتبار سے یہ اختصار کے ساتھ میں نے چاہا کہ اپنے دوستوں کے سامنے یہ حقیقت بیان کی جائے کہ ہمارا حضور کے سارے صحابہ کے لحاظ سے واضح عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ کوئی ایک صحابی بھی حضرت صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی، وہ جنہیں چند لمحوں کے لیے سرکار کی صحبت میسر آئی، چند لمحوں کے لیے سرکار کی صحبت میسر آئی، چند لمحے کتنا؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے معاملہ کیا تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد چند لمحے صحبت میسر آئی اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاد کی طرف چلے گئے۔ تو جتنے بھی تابعین، تبع تابعین، بعد کے جملہ اولیاء، ان سب کو اکٹھا کیا جائے اور اکٹھا کر کے پوچھا جائے کہ ان کا مرتبہ زیادہ ہے یا ان کا مرتبہ زیادہ ہے، تو وہ چہرہ انور کہ جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی بولتے تو چہرہ نبوت کے بیان کے لیے کافی تھا، اس چہرہ انور کی ایک لمحے کے لیے زیارت ایمان کے ساتھ اور پھر اس صحبت کو حاصل کر لینا، وہ صحبت ایسی ہے کہ ساری نمازیں، سارے روزے، ساری حج و زکوٰۃ اور مجاہدیں ایک طرف اور اس صحبت کا مقام ایک طرف۔ لہذا اس صحبت کے اعتبار سے تو جس کو وہ صحبت مل جائے، حضرت واشی، اس کے مقام کا کوئی بندہ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جس کو وہ صحبت ملے کو جو غار والی صحبت ہو، غار والی صحبت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح اور شام میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جس میں میں ہوتا ہوں یا میرا خدا ہوتا ہے، میں ہوتا ہوں یا میرا خدا ہوتا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ ذرا سوچئے، 3 دن اور 3 راتیں سرکار تھے اور ان کا خدا تھا، اور سرکار کی برکت سے صدیق اکبر ساتھ تھے۔ جو فضیلت و معیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو رہی تھی، سرکار کی خیرات اللہ صدیق اکبر کو بھی عطا فرما رہا۔ یہ ہے وہ راز جو کہ سب سے زیادہ قریب کر گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سرکار کے ساتھ، اسی وجہ سے آپ سب سے زیادہ افضل ٹھہرے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔